الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان کا مہینہ دیکھتے دیکھتے ختم ہونے کو ہے اور آج رمضان کا الوداعی اور آخری جمعہ ہے۔ الوداعی جمعے کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ الوداعی جمعہ یہ کوئی شاید تہوار ہے، اس کی کوئی مخصوص عبادتیں ہیں، اس کے کوئی مخصوص اعمال ہیں، لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، اس کی کوئی مخصوص عبادتیں نہیں ہیں، اس کے کوئی مخصوص اعمال نہیں ہیں۔ یہاں تک سمجھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ خاص طور پہ الوداعی جمعے کا مطلب نئے کپڑے پہننا چاہیے، اس میں خاص قسم کی عبادتیں کرنی چاہیے، خاص قسم کے اعمال کرنے چاہیے، ایسا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ سید الشہور ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے اور جمعے کا دن یہ سید الشہور ہے، جمعے کا دن سید الایام ہے۔ رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے یعنی مہینوں کا سردار ہے، اور جمعے کا دن سید الایام ہے یعنی دنوں کا سردار ہے۔ سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن، سارے مہینوں کا سردار رمضان کا مبارک مہینہ۔ تو اب جمعے کا دن اگر رمضان کے مبارک مہینے میں آ جائے اور وہ بھی جمعے کا، رمضان کا آخری جمعہ ہو، تو اس سے اس کی فضیلت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، دوسرے یہ کہ جمعے کا دن ہے اور وہ بھی آخری جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے۔ ویسے ہی رمضان کا مہینہ فضیلتوں والا ہے، جمعے کا دن پہلے ہی سے فضیلت والا ہے، بابرکت ہے۔ رمضان کے مہینے میں جمعہ آ جائے تو وہ جمعہ بڑی فضیلت والا بن جاتا ہے، اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ آخری جمعہ ہو تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، پھر رمضان ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، پھر رمضان کا جمعہ ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو جمعہ ہے، رمضان کا جمعہ ہے اور آخری جمعہ ہے، پھر پتہ نہیں ہم کو جمعہ ملے گا یا نہیں ملے گا، رمضان کا مبارک مہینہ رمضان کا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس اعتبار سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ورنہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، اس کے کوئی خاص اعمال نہیں ہیں، اس کی کوئی خاص عبادتیں نہیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ جب ختم ہو رہا ہے، دیکھتے دیکھتے جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے رمضان کے مبارک دن قیمتی ہوتے چلے جاتے ہیں، قیمتی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گنے چنے چند دن باقی رہ گئے ہیں، تو جو دن باقی رہ گئے ہیں وہ انتہائی قیمتی ہیں کہ پتہ نہیں پھر ہم کو اپنی زندگی میں رمضان کے دن ملیں گے یا نہیں ملیں گے، رمضان میں جمعہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس اعتبار سے رمضان کے جو آخری دن ہوتے ہیں وہ قیمتی ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے۔ ایسے موقع پر ایک قسم کا وسوسہ لوگوں کے دلوں میں آتا ہے اور وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ تھا،
تم نے نمازیں پڑھی اور تراویح پڑھی اور تلاوت کی اور دعائیں کی اور تہجد پڑھی، جو بھی عبادتیں تم سے ہوئی، لیکن تمہاری عبادتیں اس قابل تھوڑی ہے کہ قبول کی جائے۔ تمہاری عبادتیں تو اس قابل ہے کہ منہ پہ مار دی جائے، تمہاری عبادتیں تو اس قابل ہے کہ منہ پہ مار دی جائے۔ روزے اس قابل نہیں ہیں۔ روزوں میں ہم نے روزے رکھتے ہوئے کتنے گناہ نہیں کیے۔ روزہ رکھا جھوٹ بولا، روزہ رکھا غیبت کی، روزہ رکھا دوسروں کو ہم نے تکلیف پہنچائی، روزہ رکھا اور روزے میں فضول بکواس کرتے رہے، فضول باتیں کرتے رہے، تو غلطیاں بہت ہوئی ہیں، گناہ بہت ہوئے ہیں۔ تو یہ خیال آتا ہے، یہ وسوسہ آتا ہے کہ ہماری عبادتیں اس قابل تھوڑی ہے کہ قبول کی جائے، ہماری عبادتیں اس قابل تھوڑی ہے کہ قبول کی جائے۔ عبادتوں میں جان نہیں، خشوع خضوع نہیں، نمازوں میں جان نہیں، خشوع خضوع نہیں، تو پھر یہ عبادتیں کیسے قبول کی جائے گی؟ یہ وسوسہ ذہن میں آتا ہے، تو اس وسوسے کے آنے سے بہت سے بندے مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے بڑے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غلطیاں تو آدمیوں ہی سے ہوتی ہیں، غلطیاں تو انسانوں ہی سے ہوتی ہیں۔ اب غلطی ہوئی ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی ہے، تو کرنا کیا ہے؟ معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ عبادت کے بعد استغفار اسی لیے رکھا گیا ہے، نماز ہوتی ہے اس کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ بھئی استغفر اللہ گناہ کے بعد ہونا چاہیے، عبادت کے بعد استغفر اللہ کیوں ہے؟ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کیوں ہے؟ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اس وجہ سے ہے کہ نماز جیسے ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی، اللہ کی شان کے مطابق عبادت ہم سے نہیں ہو سکی۔ ان کی شایان شان عبادت ہم سے کیسے ہو سکے گی؟ ان کی شایان شان ہم سے عبادت نہیں ہو سکی۔ اس لیے اللہ جو کوتاہی ہوئی، جو غلطی ہوئی، میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کوتاہی کا اعتراف، اقرار بہت پسند ہے۔ بندہ اپنی غلطی کو مان لے، بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اقرار کرے کہ اللہ عبادت میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، عبادت میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ میں معاف کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہ جو احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہماری عبادتیں اس قابل نہیں ہیں کہ قبول کی جائیں، ہمارے روزے، ہماری تراویح اس قابل نہیں ہے کہ قبول کی جائے، ہماری نماز، ہماری تراویح سجدے میں ہے، ذہن پتہ نہیں کہاں پہ ہے، چون بسجدہ می روم ز زمین ندا برایت، تو مرا خراب کر دی بسجدہ ریائی۔ جب میں سجدے میں گیا تو زمین سے آواز آنے لگی کہ بھائی تو نے اپنے ریاکار سجدے سے مجھے خراب کر دیے۔ چون بسجدہ می روم ز زمین ندا برایت، تو مرا خراب کر دی بسجدہ ریائی۔ جب میں سجدے میں گیا تو زمین سے آواز آنے لگی کہ بھائی تو نے اپنے ریاکار سجدے سے، دکھلاوے کے سجدے سے تو نے مجھے خراب کر دیا۔ ہمارے سجدے ایسے، ہماری عبادتیں ایسی۔ جب ہماری عبادتیں ایسی تو یہ عبادتیں قبول کیسے کی جائے گی؟ یہ تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ ایسا خیال آتا ہے، ایسا وسوسہ آتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے بندے مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات سے مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات سے مایوسی کفر ہے، تو کوئی ایمان والا مایوس نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ بھئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، نماز میں نے پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی، تراویح میں نے پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی میں نے ویسے نہیں پڑھی، تہجد میں نے پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے میں نے تہجد نہیں پڑھی، روزہ میں نے رکھا جیسے رکھنا چاہیے تھا ویسا روزہ میں نے نہیں رکھا، واقعی غلطی ہوئی ہے، اے اللہ اس غلطی کو معاف کر دیجئے اور اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لیجئے۔ اگرچہ یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، اس میں کوتاہیاں ہیں، اس میں خامیاں ہیں، اس میں کمیاں ہیں، لیکن آپ اسی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لیجئے۔ چونکہ عارفین جو ہوتے ہیں پوری رات عبادت کرتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ آپ کی جیسے عبادت کرنی چاہیے ویسے عبادت مجھ سے نہیں ہو سکی، آپ کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا ویسے میں نے نہیں پہچانا، جیسے عبادت ہونی چاہیے تھی مجھ سے عبادت نہیں ہو سکی، اس میں کوتاہی ہوئی، خامی ہوئی، کمی ہوئی، غلطیاں ہوئی، اے اللہ آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو پہلے تو اپنے جو کچھ عبادتیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، دعائیں ہیں، جو کچھ بھی ہم نے کی ہیں اس میں غلطیاں ہوئی ہیں، خامیاں ہوئی ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ جیسی تیسی عبادت تھی میں نے کی، اس میں خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کی ذات سے میں مایوس نہیں ہوں، اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اسی ٹوٹی پھوٹی تراویح کو قبول کر لیں، اسی ٹوٹے پھوٹے روزے کو قبول کر لیں گے، اسی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، تلاوتوں کو قبول کر لیں گے۔ اللہ کی ذات سے مجھے یہ امید ہے، اور یہ امید رکھنا چاہیے ایمان والے کو، کسی عبادت کے کرنے کے بعد، کسی نیکی کے کرنے کے بعد، نمازوں کے پڑھنے کے بعد، اچھے کاموں کے کرنے کے بعد ایمان والے کو اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں، میرے ساتھ اچھا گمان کرے گا اچھا معاملہ کروں گا، اچھا گمان کرے گا اچھے فیصلے کروں گا۔ اللہ کے ساتھ یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس عبادت کو قبول کر لیں گے، اس میں غلطیاں ہیں میں معافی مانگتا ہوں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، روزہ جب کھولتے تھے دعا مانگتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، رگیں پیاس چلی گئی، ذہب الظمأ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر اور ثواب مل گیا، اور ثواب ثابت ہو گیا، اور ثواب مل گیا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی نے ہم کو سمجھایا کہ بھائی عبادت کرنے کے بعد میں اللہ کی ذات سے ثواب کا یقین رکھنا چاہیے کہ مجھے ثواب ملے، اگرچہ میری عبادت اس قابل نہیں ہے، اگرچہ میری تلاوت اس قابل نہیں ہے، اگرچہ میرا روزہ اس قابل نہیں ہے، اگرچہ میری تراویح اس قابل نہیں ہے کہ قبول کی جائے، ان کی شایان شان تو کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا، ان کی شایان شان تو کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا، جیسی تیسی عبادت ہے، غلطیاں اس میں ہیں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اس میں جو کچھ میں نے کوتاہیاں کی ہیں معاف کیجئے، اور اسی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لیجئے، میں آپ کی ذات سے مایوس بھی نہیں ہوں، آپ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، میری اس عبادت کو آپ قبول کر لیجئے۔ اللہ کی ذات سے یہ امید کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی دعا مانگ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور ثواب مل گیا، تو ثواب مل گیا، ایسا یقین ہونا چاہیے۔ بھئی ہم نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تلاوت کی، دعائیں کی اور ثواب مل گیا، ہماری دعائیں قبول ہو گئی، ہماری عبادتیں قبول ہو گئی، یہ اللہ کی ذات سے امید رکھو، اچھی امید رکھو۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسے فیصلے ہوں، اچھا گمان کرو گے تو اچھے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ میں یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے۔ دوسری چیز، ایک تو یہ وسوسہ آتا ہے کہ بھئی ہماری عبادتیں اس قابل نہیں ہیں کہ قبول کی جائے، ہماری تلاوت اس قابل نہیں کہ قبول کی جائے، تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر مایوس ہو جائے تو مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کا علاج یہ بتایا گیا ہے، توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اللہ کی ذات سے کہ بھئی کوتاہی ہوئی ہے اللہ میں معاف کرتا ہوں، اسی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو آپ قبول کر لیجیے۔ دوسری چیز، دوسرا جو خیال آتا ہے عبادتوں کے کرنے کے بعد، تراویح کے پڑھنے کے بعد، روزوں کے رکھنے کے بعد، آدمی اپنے کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے کہ بھئی میں نے تو پورے 30 روزے رکھے ہیں، میں نے تو تراویح میں قرآن کریم سنا ہے، میں نے تو روزانہ دعائیں مانگی ہے، میں نے تو تہجد پڑھی ہے، میں نے تو تلاوت کی ہے، میں نے اتنے قرآن ختم کیے ہیں، اتنے قرآن میں نے ختم کیے، میرا فلاں ساتھی اس نے تو ایک پارہ بھی نہیں پڑھا، اس نے تو ایک قرآن بھی نہیں پڑھا، میرا فلاں دوست ہے اس نے تو تہجد ہی نہیں پڑھی، اس نے تو دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں کیا، میں نے تو دعائیں بھی مانگی، میں نے تو تہجد بھی پڑھی، میں نے تو روزے بھی رکھے، اتنی قرآنیں میں نے ختم کی، اور میں نے صدقہ کیا اور خیرات کیا، اور رمضان کے ایک ایک لمحے کی میں نے قدر کی، اور رمضان کو قیمتی سے قیمتی بنایا۔ ایسا ذہن میں خیال آ جاتا ہے اپنے آپ میں کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی میں نے تو بہت ساری عبادتیں کر لی ہیں، دوسروں سے میں بہتر ہوں، دوسروں سے میں افضل ہوں۔ یہ جو خیال ہے میرے دوستو، یہ خیال آدمی کو برباد کر دے گا۔ تکبر عزازیل را خار کر، تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ اسی مرض کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، دوسروں پر برتری کی وجہ سے، دوسروں سے بہتر ہونے کا خیال ابلیس کے ذہن میں آ گیا تھا، ہمیشہ کے لیے رسوا ہوا، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، گر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مار،
اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا ہوا؟ پوری زندگی سجدے میں، پوری زندگی عبادت میں گزارنے کے بعد اس کے دل میں جب بڑائی آئی، تکبر آیا اور گھمنڈ آیا، آدم سے خود کو بہتر سمجھنے لگا، آدم سے خود کو افضل سمجھنے لگا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں وہ ذلیل ہوا، اس کے نتیجے میں وہ رسوا ہوا، اس کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہوا، اور اوپر سے نیچے اس کو پھینک دیا گیا اور اس کو دھتکار دیا گیا۔ تو یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، غرور آ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو کچھ بھی عبادتیں ہیں اس قابل نہیں ہے کہ قبول کی جائے، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان عبادتوں کی توفیق دی ہے، ان عبادتوں کی توفیق دی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قبول بھی کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قبول بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو چھوڑ کے آپ کو مسجد کو بلایا، سارے لوگوں کو چھوڑ کے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دی، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کے تراویح کی آپ کو توفیق ملی، دوسروں کو چھوڑ کے تلاوت کی آپ کو توفیق ملی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان عبادتوں کی توفیق دی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول بھی کریں گے۔ جب قبول کرنا نہیں تھا تو انہوں نے توفیق کیوں دی؟ اگر کسی کو آپ نوازنا نہیں چاہتے ہیں تو اپنے گھر بلاتے کیوں ہیں؟ کسی کو مہمان نوازی کسی کے ساتھ کرنا نہیں ہے تو اس کو گھر پہ دعوت دے کے بلاتے کیوں ہیں؟ گھر پہ دعوت دے کے بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی میزبانی کرنی ہے اور اس کی ضیافت کرنی ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے اور اس کے ساتھ اکرام کرنا ہے، اس کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پہ ہم کو بلایا، تراویح کی توفیق دی، نمازوں کی توفیق دی، عبادت کی توفیق دی، اور اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی، اور اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق دی۔ تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دی ہے عبادت کی تو قبول بھی کرے۔ قبول کرنا نہیں تھا تو توفیق انہوں نے کیوں دی؟ قبول کرنا نہیں تھا تو انہوں نے نماز کی کیوں توفیق دی، روزے کی کیوں توفیق دی، اور زکوٰۃ کی کیوں توفیق دی، صدقہ خیرات کی کیوں توفیق دی، دعاؤں کی کیوں توفیق دی، تلاوت کی کیوں توفیق دی؟ اللہ رب العزت نے جب اپنا خصوصی کرم فرمایا، ان عبادتوں کی توفیق دی، تو ان کی ذات سے ہم یہ امید رکھیں گے کہ وہ ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی کرے، مایوس نہیں ہوں گے۔ مایوسی اللہ کی ذات سے مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات سے پوری امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کریں۔ قبول کرنا نہیں تھا تو انہوں نے مسجد بلایا کیوں؟ تراویح پڑھنے کی توفیق کیوں دی؟ روزہ رکھنے کی توفیق کیوں دی؟ توفیق دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اور گھمنڈ میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے، غرور میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے کہ بھئی ہم نے تو عبادت پڑھ لی، ہم نے تو تراویح پڑھ لی، ہمارے فلاں ساتھی نے تراویح نہیں پڑھی، ہم نے تو اتنی عبادت کر لی، فلاں ساتھی نے عبادت نہیں کی، ہم نے تو دعائیں بھی کی، فلاں نے دعائیں نہیں کی، میں اس سے بہتر ہو گیا، میں اس سے افضل ہو گیا۔ یہ دوسروں سے بہتر ہونے کا خیال اگر آدمی کے دل میں آ جائے تو یہ خیال آدمی کو لے ڈوبے گا، اور یہ خیال آدمی کو برباد کر دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کو ادا پسند نہیں ہے۔ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں عاجزی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، وہ یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا مجرم ہوں۔ آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اور اپنے آپ کو خطا کار سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند ہے، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے گھمنڈ میں آدمی مبتلا نہ ہو، مایوسی میں بھی مبتلا نہ ہو، مایوسی کا بھی شکار نہ ہو، اور گھمنڈ اور غرور میں بھی مبتلا نہ ہو۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں، یہ جو توفیق ملی ہے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی سال بھر مسجد آنے کی ہم کو توفیق دے، ایسے ہی سال بھر مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے۔ لیکن میرے دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، کل 27ویں شب تھی، 27ویں شب، اور اس میں کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے تراویح پڑھی۔ اتنی بڑی مسجد ہے، خالی پیچھے کی صفیں خالی ہے، کوئی تراویح پڑھنے کو تیاری نہیں ہے۔ عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تراویح پڑھیں گے تو یہ سمجھیں گے کمر میں درد ہوگا، گھٹنوں میں درد ہوگا، پتہ نہیں کون سی ایسی بیماری آ جائے گی۔ حالانکہ اس کے فائدے اگر کسی کو پتہ چلے تو وہ کبھی زندگی میں تراویح کا ناغہ نہ کرے۔ کتنے فائدے ہیں اس کے پڑھنے میں، یہ فائدوں کو تو ہم کو دیکھنا نہیں ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس کو ادا کریں گے، اسی کے ذریعے اللہ کے محبوب بنیں، اسی کے ذریعے ہم اللہ کے چہیتے بندے بنیں۔ تو کتنے ایسے ہیں، کل 27ویں شب تھی، اس کے باوجود تراویح پڑھنا نہیں چاہتے ہیں،
اس کے باوجود ان کو کاروبار سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، بازاروں میں گھومیں گے، سڑکوں پہ گھومیں گے اور بیکار قسم کی باتیں کریں گے، ادھر ادھر ہوٹلوں میں جائیں گے اور گپے بازی میں لگیں گے اور بیکار قسم کی باتیں کریں گے. قیمتی اوقات کو ہم ایسے برباد کریں گے. یہ رمضان کے مبارک مہینے کی ناقدری ہے. اس ناقدری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو تھوڑے بہت دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں کو اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے، اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے. دنیا سے جانے کے بعد آدمی تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کہ دنیا میں پھر دوبارہ مجھے بھیجا جائے، پھر دوبارہ مجھے بھیجا جائے تاکہ میں اچھے اعمال کروں. ربنا فرجعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ بھئی ہم کو دنیا میں بھیج دیجئے، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے. لیکن مہلت نہیں ملے گی. جو کچھ بھی وقت ملا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھنا ہے. زندگی کے جتنے بھی لمحات باقی ہیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں کتنے باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، کتنے منٹ باقی ہے. جو وقت اب ہم کو ملا ہوا ہے میرے دوستو اس کا تو بھروسہ ہے، لیکن اب آئندہ جو وقت آئے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آئندہ 5 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے، 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے، نہیں پتا. اب جو وقت ہے ہمارے پاس وہی ہے اصل، اس کی قدر کر لینی ہے. آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں پہ رہنا ہے، اور دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. دنیا میں جو رہنا ہے مختصر سی زندگی ہے، مختصر سا وقت ہے، تو پھر دنیا میں رہنے کے لیے محنت بھی دنیا کے لیے تھوڑی سی ہونا چاہیے. اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا واعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں تم کو رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں تم کو رہنا ہے. کتنے ایسے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی کاروبار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی مسجدوں کو چھوڑ کے بازاروں کو آباد کر رہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی مسجدوں کو چھوڑ کے سڑکوں کو، چوراہوں کو، چبوتروں کو آباد کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کر رہے ہیں. یہ ناقدری ہے، ناقدری ہے. زندگی جب ختم ہو جائے گی تب افسوس ہوگا کہ بھئی ان مبارک گھڑیوں کی ہم قدر کر لیتے، ان مبارک گھڑیوں کی ہم قدر کر لیتے تو کتنا فائدہ ہم کو ہوتا. ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے مردہ ترسے گا جو دنیا سے چلا جائے، قبر میں پڑا ہے، اس سے پوچھئے، وہ حسرت کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ بھئی ایک سبحان اللہ کہنے کا مجھے موقع مل جائے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا مجھے موقع مل جائے. لیکن ان کو مہلت نہیں مل رہی ہے، ان کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے. ہم کو موقع ملا ہوا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے. ہم کو وقت ملا ہوا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھے. پتہ نہیں پھر ہم کو رمضان ملے نہ ملے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. رمضان ملے تو رمضان کا جمعہ ہم کو ملے نہ ملے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جو کچھ بھی وقت ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگائیں، جو کچھ بھی وقت ہے تلاوت میں لگائیں. ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جتنا ہو سکے سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، اللہ سے مانگو. عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے. اب چند دنوں کے جانے کے بعد میں عبادتوں پہ ثواب وہی ملے گا جتنا سال بھر ملتا ہے. رمضان کا جو خصوصی آفر تھا وہ ختم ہو جائے. ایک نفل پڑھیں گے نفل کا ثواب ملے گا، فرض پڑھیں گے تو فرضی کا ثواب ملے گا. رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی طرف سے خصوصی نوازش ہے کہ آپ ایک نفل ادا کریں گے تو غیر رمضان کے فرض کے برابر اللہ ثواب دے رہے. ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے. اب فریضے جتنے ادا کرنا ہے ادا کیجئے، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھیے. رمضان کا دن ختم، رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد میرے دوستو عبادتوں کا ثواب وہ نہیں ملے گا جو اب مل رہا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجئے اور عبادتوں کا اہتمام کیجئے. جتنا بھی وقت باقی رہ گیا ہے اس کو قیمتی سے قیمتی بنائیے. اگر کسی وجہ سے ہم نے رمضان کی ناقدری کی ہے اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے، سچی پکی توبہ کیجئے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اب جو کچھ بھی وقت باقی رہ گیا ہے یہ پختہ ارادہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اس جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کو میں غنیمت سمجھوں گا، اس کو عبادت میں لگاؤ.
نوافل کے پڑھنے میں، نمازوں کی قضا کے کرنے میں، دعاؤں کے کرنے میں، تلاوت کے کرنے میں. تلاوت نہیں ہو سکی تو تلاوت کروں گا، دعاؤں میں کوتاہی ہوئی تو اب دعائیں کروں گا، کیونکہ ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے، کچھ دن باقی ہے. یہ دن چلے جانے کے بعد میرے دوستو یہ نورانی ماحول نہیں دکھے گا. یہ دن چلے جانے کے بعد یہ پیارا ماحول آپ کو دکھائی نہیں دے گا. عجیب سی حسرت ہوگی، افسوس ہوگی. اب تو بیماریاں ایسی آ رہی ہیں کہ پھر رمضان ملے نہ ملے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اب رمضان جائے گا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کو آئیں گے؟ رمضان جانے کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کا اہتمام کریں گے؟ رمضان جانے کے بعد کتنے ایسے ہیں جو تلاوت کا اہتمام کریں گے؟ رمضان جانے کے بعد کتنے ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھیں گے؟ رمضان چلا گیا تو بس ساری عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، ایسا جیسے کہ ہم عبادت کرتے تھے رمضان کے مبارک مہینے کی، ہم عبادت کرتے تھے رمضان کے مبارک مہینے کی، وہ مہینہ ختم، عبادت ختم. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم جو عبادت کرتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. رمضان میں بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، رمضان میں بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو اس کی عبادت کبھی ختم نہیں ہوگی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ کے نبی موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرو، آخری سانس تک عبادت کا مکلف بنایا گیا ہے. تو عبادت کرنی ہے، آخری سانس تک عبادت میں لگے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ رمضان ختم تو عبادتوں کو چھوڑ دیا، روز مسجد آنا چھوڑ دیا اور تلاوت کرنی چھوڑ دی. نہیں، رمضان کے بعد بھی تلاوت کریں گے، روزانہ ایک رکوع ہی صحیح پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے، پھر اس کی برکت ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے. رمضان کے بعد بھی دعا کریں گے، 1 منٹ 2 منٹ ہی صحیح وقت نکالیں گے اور اللہ سے کچھ مانگیں گے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے، مسجدوں کو آئیں گے. ایسا اگر کریں گے میرے دوستوں تو پھر اللہ رب العزت ہم کو اپنا محبوب بندہ بنائیں گے. ورنہ پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے. ہماری بے رخی کی وجہ سے، مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اسلام پہ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں چین کی زندگی گزاریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ محکومی کی زندگی سے نکلے، غلامی کی زندگی سے نکلے، تو ہم کو اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا. زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانا پڑے گا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا. ایسی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو غلامی کی زندگی سے نکالیں گے. یہ جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور یہ خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نکالیں گے اور سکون اور اطمینان کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت